اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز ناظرین، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اردو ادب اور ادب پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم اردو لیکچرر کے امتحان کی تیاری کے لیے آپ کے لیے ہمیشہ کی طرح ماڈل پیپر کے طور پر 10 سوالات لے کر آئے ہیں، جن کو دیکھنے اور سننے کے بعد آپ کو اردو لیکچرر کے امتحان کو پاس کرنے میں انشاءاللہ ضرور مدد ملے گی۔ ایک اردو ادب کا طالب علم ہونے کے ناطے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر کسی جگہ پر آپ کو ویڈیو میں کسی قسم کی غلطی نظر آئے تو کمنٹس باکس میں ضرور کمنٹس کر دیں، میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں گا، کیونکہ اس سے مجھے اپنی اصلاح کرنے میں مدد ملے گی۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ تو آج کی ویڈیو کا جو پہلا سوال ہے وہ سوال نمبر 41 ہے۔ مولانا حالی کے خیال میں شاعر کی حیثیت سے اردو شاعری کو سب سے زیادہ الفاظ کس نے دیے؟ سوال نمبر 41 دوبارہ سننا۔ مولانا حالی کے خیال میں شاعر کی حیثیت سے اردو شاعری کو سب سے زیادہ الفاظ کس نے دیے؟ آپشن اے امام بخش ناسخ، آپشن بی غلام حمدانی مصحفی، آپشن سی نذیر اکبر آبادی، آپشن ڈی میر انیس۔ تو سوال نمبر 41 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی نذیر اکبر آبادی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 42 کی جانب۔ شعر شور انگیز میر کے کلام کی 4 جلدوں پر مشتمل شرح ہے، اس کے مصنف کون ہیں؟ سوال نمبر 42 دوبارہ سننا۔ شعر شور انگیز میر کے کلام کی 4 جلدوں پر مبنی شرح ہے، اس کے مصنف کون ہیں؟ آپشن اے نظم طباطبائی، آپشن بی غلام رسول ماہر، آپشن سی شمس الرحمان فاروقی، آپشن ڈی مولانا حسرت موہانی۔ تو سوال نمبر 42 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی شمس الرحمان فاروقی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 43 کی جانب۔ اردو ظریفانہ شاعری میں سید محمد جعفری کا نام بہت نمایاں ہے، ان کے مجموعہ کلام کا نام ہے۔ سوال نمبر 43 دوبارہ سننا۔ اردو ظریفانہ شاعری میں سید محمد جعفری کا نام بہت نمایاں ہے، ان کے مجموعہ کلام کا نام ہے۔ آپشن اے نمکدان، آپشن بی شوخی تحریر، آپشن سی چاند نگر، آپشن ڈی مافی الضمیر۔ تو سوال نمبر 43 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی شوخی تحریر۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 44 کی جانب۔ سر سید احمد خان نے انگلستان سے واپسی پر کون سا رسالہ جاری کیا تھا؟ سوال نمبر 44 دوبارہ سننا۔ سر سید احمد خان نے انگلستان سے واپسی پر کون سا رسالہ جاری کیا تھا؟ آپشن اے رسالہ اسباب بغاوت ہند، آپشن بی سید الاخبار، آپشن سی تہذیب الاخلاق، آپشن ڈی رسالہ کلمۃ الحق۔ تو سوال نمبر 44 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی تہذیب الاخلاق۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 45 کی جانب۔ مولانا حالی کی عظیم تصنیف حیات جاوید پہلی بار کب شائع ہوئی؟ سوال نمبر 45 دوبارہ سننا۔ مولانا حالی کی عظیم تصنیف حیات جاوید پہلی بار کب شائع ہوئی تھی؟ آپشن اے 1901 عیسوی، آپشن بی 1902 عیسوی، آپشن سی 1903 عیسوی، آپشن ڈی 1904 عیسوی۔ تو سوال نمبر 45 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے 1901 عیسوی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 46 کی جانب۔ سوال نمبر 46 ہے، تحقیقات چشتی جس سے جا بجا طور پر لاہور کی مستند ترین تاریخ کہا جا سکتا ہے، کس کی تصنیف ہے؟ سوال نمبر 46 دوبارہ سننا۔ تحقیقات چشتی جس سے بجا طور پر لاہور کی مستند ترین تاریخ کہا جا سکتا ہے، کس کی تصنیف ہے؟ آپشن اے فقیر سید وحید الدین، آپشن بی منشی محمد دین فاق، آپشن سی مولوی احمد بخش یکدل، آپشن ڈی مولوی نور احمد۔ تو سوال نمبر 46 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی مولوی نور احمد۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 47 کی جانب۔ تو سوال نمبر 47 ہے، علامہ اقبال نے پرندوں میں شاہین کو جن صفات کی بنا پر پسند کیا ان میں اہم ترین صفت یہ ہے کہ شاہین۔ سوال نمبر 47 دوبارہ سننا۔ علامہ اقبال نے پرندوں میں شاہین کو جن صفات کی بنیاد پر پسند کیا ہے ان میں اہم ترین صفت یہ ہے کہ شاہین۔ آپشن اے پرندوں کا بادشاہ ہے، آپشن بی فضا میں شکار کرتا ہے، آپشن سی بلند پرواز ہے، آپشن ڈی کئی کئی دن بھوکا رہ سکتا ہے۔ تو سوال نمبر 47 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی بلند پرواز ہے۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 48 کی جانب۔ سوال نمبر 48 ہے، تصدق حسین خالد، نون میم راشد اور میرا جی میں قدر مشترک کیا ہے؟ سوال نمبر 48 دوبارہ سننا۔ تصدق حسین خالد، نون میم راشد اور میرا جی میں قدر مشترک کیا ہے؟ آپشن اے غزل، آپشن بی مثنوی، آپشن سی نظم مورا، آپشن ڈی آزاد نظم۔ تو سوال نمبر 48 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی آزاد نظم۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 49 کی جانب۔ سوال نمبر 49 ہے، ہر چند
اردو میں سب سے کم سرمایہ چھوڑا مگر کتنا اونچا مقام پایا، رشید احمد صدیقی کا یہ جملہ کس مزاح نگار کی ذات پر صادق آتا ہے؟ سوال نمبر 49 دوبارہ سننا۔ ہر چند اردو میں سب سے کم سرمایہ چھوڑا ہے مگر کتنا اونچا مقام پایا، رشید احمد صدیقی کا یہ جملہ کس مزاح نگار کی ذات پر صادق آتا ہے؟ آپشن اے پطرس بخاری، آپشن بی مرزا فرت اللہ بیگ، آپشن سی شوکت تھانوی، آپشن ڈی ابن انشا۔ تو سوال نمبر 49 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے پطرس بخاری۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 50 کی جانب اور ویڈیو کے اعتبار سے آخری سوال کی جانب۔ تو سوال نمبر 50 ہے، ہجوں کے اعتبار سے کون سا لفظ درست ہے؟ سوال نمبر 50 دوبارہ سننا، ہجوں کے اعتبار سے کون سا لفظ درست ہے؟ آپشن اے چوہدری، آپشن بی چودھری، آپشن سی چودھری، آپشن ڈی چوہدری۔ تو سوال نمبر 50 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی چودھری۔ میرے معزز ناظرین، اگر آپ کو اردو ادب کے حوالے سے میری یہ ادنا سی کاوش پسند آئی ہے تو میری ایک طالب علم ہونے کے ناطے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل اردو ادب اور ادب کو ضرور سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کو دبا دیں، لائک بھی کر دیں، اس سے میری بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو اپنے پیروں کے صدقہ میں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب کرے، آمین والسلام۔